ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھے، تبھی والدین چاہتے تھے کہ میرے دونوں بھائی پڑھ لیں اور میں میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاؤں۔ ایک اور وجہ ابا کے انکار کی یہ بھی تھی کہ ہمارے علاقے میں کوئی گرلز کالج نہ تھا۔ ایک بوائز کالج ضرور تھا جس میں لاہور سے تبادلہ ہو کر آنے والے افسران کی لڑکیاں داخلہ لے لیتی تھیں، لیکن سخت ماحول ہونے کے سبب مقامی لڑکیاں میٹرک کے بعد کالج جانے کا نام بھی لینے کی ہمت نہ کرتی تھی۔ ایسے میں والد کی طرف سے مجھے اجازت مل جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے جب کالج میں داخلے کی ضد کی، سب سے پہلے دونوں بھائیوں نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشمالہ نے کالج میں داخلہ لیا تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ ہم کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھے۔ والد صاحب اسکول ماسٹر تھے اور ان کو ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے قائل کیا کہ بچی کو ضرور کالج بھیجنا۔ آج نہ کل ہمارے علاقے میں لڑکیوں کا کالج ضرور بنایا جائے گا، تو اس میں پڑھانے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو وہ بچیاں ہوں گی جو آج پڑھیں گی تو کل کو لیکچرار بنیں گی، ڈاکٹر بن کر علاقے کی خدمت کریں گی۔ والد صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ آگے وقت بہت تیز رفتار ہو جائے گا، ہمارے بچے زمانے سے قدم ملا کر نہ چل سکے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے بیٹوں کو سمجھایا کہ تم کو بہن کے کالج میں داخلہ لینے سے ایسی ہی غیرت آ رہی ہے تو بے شک پڑھائی چھوڑ دو، لیکن میری کشمالہ ذہین ہے اور پڑھ لکھ کر دیکھ لینا، ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ ابا کسی اور نہج سے سوچنے لگے ہیں۔ انہوں نے بوریا بسترا باندھا اور نزدیکی شہر پڑھنے چلے گئے، کیونکہ وہاں ہمارے نانا، ماموں اور خالاؤں کے گھر تھے، لہٰذا شہر ملتان بھی اجنبی نہ تھا اور ہمارے علاقے سے صرف 60-70 میل دور تھا۔ والد صاحب نے انہیں جانے دیا، لیکن مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کلثوم کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی تھی اور میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہی تو ایک سب سے قریبی اور پیاری دوست تھی، اور ہم اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے سے بلا جھجک کہہ دیا کرتے تھے۔ جب والد صاحب کی طرف سے انکار ہوا اور میں مایوس ہو گئی تو میں نے کلثوم سے کہا کہ اب میں آگے نہ پڑھ سکوں گی، ابا نے منع کر دیا ہے اور دونوں بھائی تو دھمکی دے رہے ہیں، اگر میں نے داخلہ لیا وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہیں کسی طور پر گوارا نہیں کہ بہن اور وہ ایک ہی کالج میں ہوں۔ تم ضرور کالج میں داخلہ لوگی، اگر تم نے داخلہ لیا تو میں بھی جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ آج ہی بابا سے کہتی ہوں، وہ تمہارے ابا سے بات کریں گے۔ کلثوم نے کہا تھا، اس نے میرا کیس لڑا، اپنے والد کو وکیل بنایا اور ہماری جیت ہو گئی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب والد کے محسن تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے باپ کو نوکری ملی تھی اور دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات وہ کبھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ پہلے روز ہی سے میں اور کلثوم اکٹھے کالج جانے لگے۔ کالج گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن ہم پیدل ہی جاتے تھے۔ یہ ہمارا کالج کا چوتھا دن تھا جب ایک نوجوان کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اف میرے خدا، سوچا کہ یہ اچانک کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ اتنی مشکل سے تو اجازت ملی تھی، شاید اس لیے ابا منع کر رہے تھے۔ بھائی مخالفت کرتے تھے، انہیں معلوم تھا اس علاقے میں کالج جانے والی لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے عجوبہ ہوتی ہیں کہ جن لڑکوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہ طالبات کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کا کیا قصور، لیکن سزا انہی کو ملتی ہے اور ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ شاید شہر کی لڑکیوں کو ایسے مسائل درپیش نہیں ہوتے، لیکن ہم دیہات کی باسی لڑکیاں تو پرانی روایات کے ہاتھوں بس مر مر کر جیتی ہیں۔ ہمارا علاقہ تو ایک بستی جیسا تھا، سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، کہ ہم کو گمان ہوا تھا کہ ہمارا وہ تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ دیر برداشت کیا، سوچا پہلے دن اسے نہ روکا ٹوکا تو روز ہی یہی وتیرہ اپنا لے گا، ہماری بدنامی مفت میں ہوگی، تعلیم سے تو جائیں گے ہی، کہیں کے نہ رہیں گے۔ تب ابا اور بھائیوں کو کیا جواب دوں گی؟ چلتے چلتے میں رک گئی اور اپنے پیچھے چلے آنے والے نوجوان کو خوب سنا دی کہ تم کو حیا نہیں آتی، بے حیا انسان، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو۔ اس نے خاموشی سے ہماری لان تان سن لی اور بغیر کچھ کہے چلا گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ جان چھوٹی۔
کچھ دنوں بعد اچانک ایک روز مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اپنی راہ آ رہا ہو اور ہمارا پیچھا کرنے کی غرض نہ ہو۔ کچھ اپنے آپ میں مگن بھی ہوتے ہیں، ہمیں گمان ہو گیا ہو کہ تعاقب کر رہا ہے۔ اگر شریف آدمی نہ ہوتا تو تنگ کرنے کو دوبارہ آتا، تب کیا کر لیتے، مگر وہ بھی دوبارہ کبھی کالج کے راستے میں ہم کو نظر نہ آیا۔ کلثوم سے کہا کہ اس دن جانے مجھے کیا ہوا جو اس شریف آدمی پر برس پڑی اور بھرے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا؟ تم کو یہ کیسے معلوم کہ وہ واقعی شریف آدمی تھا؟ ہاں بھائی، اگر شریف نہ ہوتا اور ہم کو تنگ کرنا ہی مقصود ہوتا تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دو بھر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہم زچ ہو کر تعلیم چھوڑ دیتے۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، افسانوں کہانیوں میں ایسی باتیں پڑھتے تھے کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکرائی، لڑکی نے اس معصوم کو ڈانٹ ڈپٹ سے نوازا، بعد میں اس کے تصورات میں کھو کر آہیں بھرتی رہی۔ ارے بابا، ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو بھول جاؤ، اسے اپنے ذہن سے محو کر دو۔ پیچھے آیا تھا تو چلا گیا، دکھ کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنی یہ بچپن کی سہیلی مجھے بہت بری لگی۔ کس قدر نامعقول ہے، میں نے سوچا، ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، ہم نے بخیر و عافیت FA پاس کر لیا اور اب 3rd ایئر میں آ گئے۔ اگلے روز میں اور کلثوم کچھ کتابیں خریدنے گئے۔ بک شاپ قریب ہی تھی۔ واپسی پر ایک موٹر بائک والا اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ کلثوم گر گئی اور سڑک سے لڑکتی ڈھلان پر جا پڑی۔ اسے کافی چوٹ آئی کہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ تبھی پیچھے آتی کار ہمارے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھا آدمی اتر کر میرے پاس آیا۔ آپ اجازت دے تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر ڈھلان سے اوپر لے آؤں؟ لگتا ہے کافی چوٹ لگی ہے، وہ بے سدھ پڑی ہیں۔ میں چونکہ کافی پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ڈھلان کی نشیب میں پھسلن تھا، خود اتر کر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنا پڑی اور وہ نشیب میں اتر گیا۔ بڑی دقت سے کلثوم کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ کلثوم کی بری حالت تھی، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی، ایک قدم نہیں چل سکتی تھی۔ کشمالا پلیز مجھے پکڑو ورنہ میں گر پڑوں گی۔ دونوں پیروں میں چوٹ آئی ہے، میں کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹانگ میں کبھی درد ہے۔ تبھی وہ شخص گویا ہوا، گڑھے میں گرنے سے آپ کو شاید کوئی اور بھی گہری چوٹ لگی ہے۔ آپ میری کار میں بیٹھ جائیں، میں ہسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہو۔ مجھے اپنی دوست کی حالت ٹھیک نہ لگ رہی تھی، اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ جس گھڑے میں وہ گری تھی وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑک کر گری تھی، اس کی گہرائی کافی تھی۔ اس نوجوان نے تسلی دی اور میں نے ہمت کی، کلثوم کو اس کی کار میں سوار کرایا اور خود ساتھ بیٹھ گئی، اور وہ ہمیں لے کر ہسپتال لے آیا جو نزدیکی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت کافی سنبھل گئی۔ پین کا انجیکشن اور ایک پاؤں کے ایکس رے ہوئے، تب تک وہ ہمارے ساتھ رہا کیونکہ ڈاکٹر اس کا دوست تھا، اس لیے ہسپتال میں بڑی سہولت ہو گئی۔ ہسپتال سے بوائز اسکول میں نے چچا فیض کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ وہ بولے، میں ابھی آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرو، اور کلثوم کے ابو آدھے گھنٹے بعد آ گئے۔ ہسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا، وہ اپنے ایک شاگرد کے گھر سے اس کی کار مانگ کر لائے تھے۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا، انکل ان کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ انکل فیض نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو پہچان لیا۔ بولے، تم زمیندار اللہ یار صاحب کے بیٹے ہو نا؟ اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا، میں لاہور کالج میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے سلام دعا ہے، میں کبھی آؤں گا شکریہ ادا کرنے۔ ضرور آئیے گا، ان کو خوشی ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ تبھی اچانک جیسے ذہن میں گزری یاد کا کوندا لپکا۔ یہ شکل جانی پہچانی لگی، پہلے بھی کہیں دیکھا ہے مگر کہاں۔ ذہن پر زور دیا، یہ وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا اور میں نے بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا۔ ہمارے تعاقب میں آنے والا۔ دوسرے روز کلثوم کی عیادت کو میں اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس نے ہماری مدد کی تھی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہی تعاقب والا۔ ارے نہیں، وہ تو کب کا غائب ہو گیا، کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ ہاں بھائی وہی تھا، بالکل وہی۔ میں نے ذہن کے پردے پر خوب زور دیا تھا، اور وہ دوبارہ نظر بھی کیسے آتا؟ وہ تو لاہور میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے۔ جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟
گاؤں کے پاس جو صاحبداد صاحب نے اپنی اراضی فروخت کی تھی وہ ان کے والد اللہ یار صاحب نے خریدی تھی۔ اس وقت والد صاحب بھی اس خرید و فروخت میں گواہ تھے۔ بابا جان مراد کے والد کو اچھی طرح جانتے تھے، تو ان کا نام مراد ہے؟ ہاں، ابو نے بتایا ہے۔ دل میں اس کا نام سن کر مسرت کی ایک لہر محسوس کی۔ کشمالہ کتنا خوبصورت ہے وہ، اے کاش! اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ موضوع مزید چھیڑنا نہ چاہتی تھی۔ جانے کیوں میرا دل کلثوم سے آج پہلی بار رازداری برت رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا ہر نوجوان دل کو ہوتا ہے۔ میں مراد کے خیالوں میں گم ہو چکی تھی۔ کتاب کھولتی تو اس کا چہرہ نظر آتا، کتاب بند کرتی تو اس کا چہرہ نظر آتا۔ یا اللہ، یہ کیسی بیماری تھی! کیا میں ایک پرچھائی کی شیدائی ہو گئی تھی؟ ایک سائے کے تعاقب میں جا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ دن رات کسی کے خیال میں کھوئے رہنا، انسان پھر تو دنیا کے کسی کام کو کرنے کے لائق نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اب تو امتحان کی تیاری ایک مشکل امر ہو گیا تھا۔ کتاب پر لکھے حروف کو گھورتی رہتی اور گھنٹوں مفہوم ہی سمجھ میں نہ آتا۔ گزشتہ کا پڑھا بھی بھول جاتی تھی۔ خدا جانے یہ کیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کے لیے کوئی طبیب ملتا تھا اور نہ ہی علاج تھا۔ سالانہ پیپرز ہو گئے، رزلٹ آیا، کلثوم پاس اور میں فیل ہو گئی تھی۔ ابا نے بہت ڈانٹا اور میرا کالج جانا بند کر دیا۔ بھائیوں نے شور مچا دیا کہ خواہ مخواہ پڑھانے سے فائدہ جب محترمہ کا دل ہی پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میرا کس قدر نقصان ہوا تھا میں بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس خسارے کا بھی احساس نہ تھا کہ کسی اور دنیا میں رہنے لگی تھی، اور وہ تھی مراد کے ساتھ تصورات کی دنیا۔ ایک دن کلثوم افسردہ تھی، کہنے لگی، ابو میری شادی کر رہے ہیں، دیکھو تو کشمالہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو زمانے بھر کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، گریجویشن بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے اور شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور بیرون ملک جا رہا ہے، اس لیے شادی کر کے جانا چاہتا ہے تاکہ بیوی کو لے جانے میں آسانی ہو۔ پڑھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعد میں ہو جائے گی، پہلے شادی ضروری ہے۔ بہت اچھا رشتہ مل رہا ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ کس سے کر رہے ہیں تمہاری شادی؟ اس سوال پر جھنجھلا کر بولی، مجھے نہیں خبر، کسی نے نہیں بتایا کس سے کر رہے ہیں، اور جس سے بھی کر رہے ہیں میں نے اسے دیکھنا تھوڑی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا معامہ ہے؟ کیا اس کا دماغ پلٹ گیا ہے یا پھر ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ ہاں، واقعی جادو کر دیا تھا۔ ان پر ذمہ دار اللہ یار نے، جن کو بیٹے کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی، اور وہ اپنے صاحبزادے مراد کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ سر میں گھی پڑ جانے سے سر درد نہیں جاتا، کڑوے تیل کی مالش سے جاتا ہے، اور یہ رشتہ تو گھی شکر جیسا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اتنے اچھے رشتے کو کیوں گواتے، جبکہ ان کی بیٹی شادی کے بعد کینیڈا جا رہی تھی، اور وہ بھی اتنے امیر کبیر گھرانے کی بہو بن کر۔ مراد نے اسی روز اس کو پسند کر لیا تھا جب اسے گھڑے سے نکالا تھا۔ واقعی کلثوم تھی بھی بہت خوبصورت، نرم و نازک، حور شمائل۔ وہ کیوں نہ اسے پسند کرتا؟ والدین پر دباؤ ڈالا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اللہ یار صاحب نے مان لیا، کیونکہ کلثوم کے والد کی نیک نامی اور اچھی شہرت تو سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کو سمدھی بنانے میں انہیں کوئی آر نہ تھا۔ بے شک مالی اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہ تھے، لیکن زمانے میں عزت دار اور ایماندار تو تھے۔ دیانت داری کی دھوم تھی ان کی۔ جس روز کو ان کی بیٹی کی شادی تھی، میں سج سنور کر اچھے کپڑے زیب تن کر کے اس کی شادی میں گئی۔ کیوں نہ جاتی؟ آخر تو وہ میری بچپن کی دوست، میری سب سے پیاری سہیلی تھی۔ وہ سرخ جوڑا پہنے زیورات میں لدی مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی خوشی مدھم مسکراہٹ کے پس پردہ جھلک رہی تھی، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آتی اور پھر لوٹ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اچانک ہی اس نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، حیرت سے بولی، کشمالہ تم اداس کیوں ہو؟ کیا میری شادی سے تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی تو ہے، مگر صدمہ بھی ہے۔ کیوں نہ ہو جاؤں میں اداس؟ تمہاری جدائی کا دکھ بھی تو ہے۔ جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری کوئی ساتھی، کوئی اور دوست، کوئی سہیلی نہیں ہے۔ تمہارے بعد کس قدر تنہا ہو جاؤں گی میں، کیسے گزرے گی تمہارے بغیر؟ یہ کہہ کر میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس قدر شدت سے جیسے اس کے بعد رونے کی گھڑی پھر نہ آئے گی۔
وہ تسلی دے رہی تھی اور مجھے پیار کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ دل آج کیوں اداس تھا؟ کیا دوست سے بچھڑ جانے کی وجہ سے؟ نہیں، سہیلیوں نے تو بچھڑ جانا ہی ہوتا ہے، ایسے میں دلہن ضرور ہوتی ہے، مگر یہاں معاملہ ہرگز نہ تھا۔ مجھے کلثوم سے بچھڑنے کا دکھ نہ تھا، میرے رونے کی وجہ تو کچھ اور تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ مراد آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ وہ جو دن رات صبح و شام ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ رہتا تھا، میرے خیالوں میں مہکتے پھولوں کی طرح، میرے خوابوں میں چمکتے چاند کی مانند، وہ میری روح کی تازگی اور میرے دل کا سنگھار، میری تو زندگی تھا۔ دن رات جس کے لیے میں دعا کرتی تھی، ایک بار اسے مجھ سے ملا دے اے میرے رب، بس ایک بار روبرو ہو کر میں اسے دیکھ لوں، اس سے بات کر لوں۔ دعا کس روپ میں قبول ہوئی تھی؟ وہ روبرو آیا بھی تو دلہا کے روپ میں، لیکن یہ میرا نہیں، کسی اور کا دلہا بن کر آیا تھا۔ وہ میری جان سے پیاری دوست کلثوم کا، اور میں شادی کی رسومات دیکھنے سے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر آ گئی۔ کیسے دیکھ سکتی تھی میں وہ منظر جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو، میرے ارمانوں کے خون کو لہو لہو کر دیا تھا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔